اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمٰن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 48 البقرہ۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ واتقو ڈرو، اور واتقو تو اور ڈرو، یومن اس دن سے، یوم دن، لا کہ نہ، تجزی جو جزا سے ہے، جزا جو ہے بدلہ، بدلے کے دن یا بدلہ دینا، کہ کوئی چیز تمہیں یا اجر دینا کسی بھی چیز کا، نفسن کوئی بھی جان۔ ہم کہتے ہیں نا جان نکل گئی، تو وہ جو جان نکلتی ہے وہ ایک تو روح بھی نکل جاتی ہے اور نفس مر جاتا ہے نا جب ہم فوت ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں نفس اور نفس کا ذکر ہے، تو کوئی بھی نفس کسی نفس کو، کوئی بھی جان کسی جان کو، ان نفسن شیئن شے سے ہے چیز، کوئی بھی چیز، کچھ بھی، اور لا نہ، یقبلو یقبل جو ہے یہ قبول سے نکلا ہے، قبول کی جائے گی، یقبل قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن شفاعت بیسیکلی شفا اس کا روٹ ہے اور شفاعت سے نکلا ہے، تو اس کا بیسک جو مطلب ہوتا ہے وہ ملانا ہے۔ جیسے ہم نے کوئی بات منوانی ہوتی ہے کسی سے، ٹھیک ہے، تو اگر ہمیں کوئی بات منوانی ہے اور کوئی آ جائے اور وہ کہے کہ نہیں یار اس کی یہ بات مان لو، تو وہ جو منوانے والا ہوتا ہے نا وہ شفاعت کرنے والا، سفارش، ٹھیک ہے، شفاعت کا اس لیے سفارش لفظ ادھر یوز ہوا ہے۔ ولا اور نہ، یوخذو لیا جائے گا، ہاں یوخذو کا روٹ ہے اخذ، تو اخذ مطلب کہ کچھ بھی دینا یا لینا دونوں آ سکتا ہے، کہ اس سے کوئی مطلب نکال لینا، مطلب کچھ بھی بات نکال لینا، منہا اس سے، عدل بیسیکلی جو ہے بدلہ کہہ سکتے ہیں یا فیصلہ کہہ سکتے ہیں، یا اور لا نہ، ہم وہ مدد دیے جائیں گے، ولا ہم ینصرون نصر سے ہے، نصرت، ینصرون نصرت اس کا وہ ہے ساتھ دینا، ہیلپ کرنا، مدد کرنا، تو اس کا یہ لفظی ترجمہ ہے، محاورہ ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی سے کچھ بھی کام نہ آئے گا، مطلب کسی جان کو کسی جان کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی طرح کا اجر جو ہے قبول کیا جائے گا، بدلہ قبول کیا جائے گا کسی بھی قسم کا، مطلب اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں گے، مطلب جو یہ بیسیکلی اس دن کے بارے میں ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو اللہ پاک اس دن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس دن کوئی بھی بندہ کسی دوسرے بندے کے نہ کام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ کسی کی سفارش کر سکتا ہے، مطلب کوئی بھی ہو، وہ کوئی بڑے سے بڑا دنیا میں پرائم منسٹر ہو تو وہاں تو وہ اللہ کے آگے تو وہ ایک
گناہگار ہے تو گناہگار ہے، اور نیک ہے تو نیک ہے. تو مطلب وہ اپنی، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، مطلب ہر کسی نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. کوئی کسی کا نہ سفارشی بن سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی ہیلپ کر سکتا ہے، نہ اپنی ہی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے. تو اور نہ ہی اس دن اگر کوئی آپ سے کہے نا کہ یہ جو ہے نا میں نے اس کے لیے یہ کیا تھا یا میں نے اس کے لیے وہ کیا تھا، یہ باتیں سب بیکار ہو جائیں گی. اور نہ آپ کسی سے مدد طلب کر سکتے ہو وہاں پہ، کہ آپ کسی کو کہو کہ پلیز میری ہیلپ کر دو، میری اس وقت بڑی سختی آئی ہوئی ہے. تو وہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس میں بیان کی گئی ہیں کہ اس قسم کا، کہ اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی کے کچھ کام نہ آئے گی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ہی انہیں مدد دی جائے گی. مطلب کوئی مدد بھی نہیں ملے گی، کہ اگر کہ وہ اس آسرے پہ ہوں کہ اس دن اللہ مدد فرمائیں گے. اللہ اس دن صرف متقیوں، صالحین، شاید اللہ نے قرآن پاک میں ڈیفائن کیا ہے کہ اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے. میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ ایک رحمان اور رحیم کی تفسیر میں کہ اللہ پاک دنیا میں تو رحمان ہے، ہمارے اوپر ہر کسی کو دے رہے ہیں، لیکن آخرت میں وہ رحیم ہوں گے. وہ صرف ان لوگوں کے لیے رحیم ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ پاک کی باتوں کو مانا تھا، اس پر عمل کیا تھا، اور جو اللہ کے پسندیدہ کام تھے وہ کیے تھے. اس آیت میں آخرت کی دن کی سختی کو بیان کیا گیا ہے، اور کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سفارش سے کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. مطلب صرف ان لوگوں کے جو جنہیں اللہ اجازت دیں گے کہ ہاں یہ کر سکتے ہیں، تو وہ انبیاء یا نیک اعمال کرنے والے لوگ ہوں گے. مطلب دنیا کی یہ رشتہ داریاں، ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، پراپرٹیاں، گھر بنگلے، مطلب یہ کوئی بھی چیز، مال و دولت، یہاں کی عیش و عشرت، آرام، آپ کے عہدے، یہ کسی بھی کوئی بھی چیز کسی کے آخرت میں کام نہیں آئے گی، سوائے تقویٰ کے، نیک اعمال کے، اور مخلوق کی مدد کرنے والے لوگوں کے. باقی جو ہے دین ایمان پر کامل استقامت رکھنے والے جو بھی لوگ ہوں گے، بوجھ نہیں اٹھائے گا. کہ مطلب کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کے گناہوں کا بوجھ بیسیکلی، یا غلطیوں کوتاہیوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی ہوگی. سورہ مریم کی آیت نمبر 87 میں ہے، اور سفارش فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو. مطلب رحمان جل شانہ جن کو بلند فرما دیں اس دن، جن کے اعمال اتنے بلند ہوں، جو پیغمبر ہیں، صالحین ہیں، مومنین ہیں، تو ایسے لوگ جو اللہ کی نظر میں متقی ہیں، اور شہداء ہیں، صدیقین ہیں، تو ایسے لوگ جو اللہ کی نظر میں پاک ہیں، نیک ہیں، ان کے علاوہ اللہ پاک کسی کی بھی کوئی بھی بات نہیں مانیں گے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک اس دن حوض کوثر پہ وہ ہوں گے، پل صراط پر وہ اپنی امت کو لیڈ کر رہے ہوں گے، دوزخ کی سختیوں سے بچانے کے لیے وہ تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک وہ اپنے آخری امتی کو بھی جنت میں نہ لے جائیں. تو اس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے بہت ساری احادیث اور قرآنی آیات پڑھی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت فرمائیں گے مومنین کی، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو شفاعت کے بارے میں جو حدیث مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اپنے دل میں خالص توحید کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی مستند حدیث ہے، حدیث نمبر 99. اور ایک اور حدیث ہے، آخرت کے دن کی حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج انسانوں کے بہت قریب ہوگا، اور ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. یہ صحیح مسلم کی مستند حدیث ہے. پھر ایک اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان کو اس کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہلائیں گے جب تک اسے 4 چیزوں کا جواب نہ دینا پڑے. اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری، نمبر 2 اپنے علم پر کیا عمل کیا،
اب نمبر 3 اپنی دولت کہاں کمائی اور کہاں خرچ کی. نمبر 4 اپنے جسم کو کیسے استعمال کیا. تو جب تک وہ یہ 4 چیزوں کا جواب نہیں دے گا تو وہ فلاح نہیں پائے گا. ٹھیک ہے، تو بس یہ اس کی تھوڑی سی ریفرنسز تھیں، باقی آیت ایکسپلین ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں ان تمام خوبیوں والا بنائے جو اللہ پاک کو پسند ہیں. آمین ثم آمین. صدق اللہ العلی العظیم.